مولدین کی عمر عام طور پہ مذہبی لوگوں سے کم ہوتی ہے، جی یہ جلدی مر جاتے ہیں۔ یہ سیکولرزم اور الحاد دنیا میں جب بھی یہ طاقت میں آیا ہے، اس نے خون کے دریا بہا دی۔ بہت سے لوگ ہیں جو دین چھوڑ چکے تھے اور میرے ہاتھ پہ واپس وہ دائرہ اسلام میں آئے۔ پاکستان میں الحاد کا کوئی مستقبل نہیں ہے جی کہ آپ جب ایک موومنٹ بناتے ہیں تو اس موومنٹ کے جو پائنیئرز ہیں یا جو ان کے تھاٹ لیڈرز ہیں، ان کے جو فکری رہنما ہیں، ان کو مباحث میں جانا پڑتا جی ہے، ان کو اپنے نظریات کا دفاع کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ جتنا ہمارا یہ طبقہ ہے، یہ مجموعی طور پہ جغد بازی، جھوٹ، جی دجل، اسکرین شاٹ، بس اس سے آگے نہیں جاتا ہوا اس سے تھا۔ آگے نہیں مین پرابلم ہے پاکستان کے سوشلسٹس، جی یہ اسٹڈی سرکلز کے نام پہ الحاد پھیلاتے ہیں۔ میں وہ جو بچے ان سے بچ کے نکلتے ہیں وہ سارے ایک ہی بات کہتے ہیں جی کہ شروع میں وہ ہوتا ہے کہ ہمیں سوشلزم کے بارے میں باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ ساری اسلام کے خلاف بتا رہے جی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ہونے والا ڈائلاگ قرآن میں ریکارڈ کر کے بتا رہے ہیں کہ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، اگرچہ انبیاء اس چیز سے محفوظ ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک انکوزیٹیونیس ہوتی ہے، وہ آ سکتی ہے۔ جی جی تو اس کا طریقہ کار یہ ہے پھر جی۔ سمجھاؤ۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ملحدین کے لیے ننگی تلوار کیسر احمد راجہ صاحب۔ ان سے اسی فتنہ الحاد کے حوالے سے جو اس دور میں پاکستان کے اندر خصوصاً جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ راجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ شکریہ آپ کا سر۔ راجہ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں فتنہ الحاد اتنا تیزی سے نہیں پھیل رہا تھا، یا اس طرح سر انہوں نے نہیں اٹھایا تھا کہ جس طرح اس دور کے اندر گزشتہ کچھ عرصے سے اٹھایا جا رہا ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، میں عام طور پہ تو ہوتا ہے کہ آپ پہلے اتفاق کی باتیں کرتے ہیں، جی وہ اتفاق کی باتیں جو ہمیں اور آپ میں مشترک ہیں اس سے شروع کر کے انسان آگے جاتا ہے۔ ٹھیک لیکن میں شروع میں ہی ایک چیز میں کہوں گا جو دیکھیے، یہ ایک غلط فہمی ہے پاکستان میں، اور ان لوگوں نے بڑے سسٹمیٹک طریقے سے پھیلائی ہے کہ پاکستان میں الحاد بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں الحاد نہیں بڑھ رہا ہے۔ نہیں بڑھ تو میرا یہ دن رات کا کام ہے، مجھے بھی اس چیز کا ایک زمانے میں تھا کہ شاید اسیس تو کریں کیوں بڑھ رہا ہے، جی کہ پوری دنیا میں جو گلوبل پاپولیشن ہے جی جی۔ اس میں الحاد کا ہر سال حصہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا ماشاء 2050 تک تو یہ بہت کم رہ جائیں گے، اس صدی کے اینڈ تک اور زیادہ کم رہ جائیں گے۔ پیو کے اپنے سروے کے مطابق یہ کوئی 16% کے لگ بھگ 2015 میں تھے، اور 13% کے لگ بھگ آ جائیں گے 2050 تک۔ اچھا تو پاکستان میں کیسے بڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک یہ ابھی لاسٹ ٹائم میں جب اسلام آباد آیا تھا تو ہم نے بڑا ڈیٹیل سے ڈیٹا انالائز کیا تھا۔ ہو یہ رہا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے 12 15 ان سم کیسز 50 اپنی سوشل میڈیا پہ پروفائلز بنائی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہو کسی پہ اپنا نام زبیدہ رکھا ہوا ہے، کسی پہ شازیہ رکھا ہوا ہے، کسی پہ کیا رکھا ہوا ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پروفائلز بڑھ رہی ہیں، جی الحاد نہیں بڑھ رہا ہے۔ جی یہ ایک مت ہے، اور یہ ان کے چونکہ جب آپ کسی فکری اختلاف میں ہوتے ہیں تو آپ دوسرے کی اسٹریٹجی کو بھی جاننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد آتی ہے۔ ہم نے ان کے منہ سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں ایکچولی کہ تم چھوڑو باقی چیزوں کو، تم بس ایک چیز پہ تم نے محنت کرنی ہے جی کہ تاثر دینا ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں دین چھوڑ رہے ہیں۔ دین چھوڑ چھوڑ نہیں رہے ہیں، جی جی لیکن تم نے تاثر دینا ہے، باقی بحثوں وغیرہ میں آگے پیچھے نہ جاؤ۔ اور میرے اپنے چینل اس چیز کے ثبوت ہیں، میری کو 50 گھنٹے سے زیادہ کی اسٹریم رہی ہے جی کنونس میں آن ایتھیزم۔ شروع میں یہ دنیا بھر کے ایتھیسٹ اکٹھے کرتے تھے اس میں، جی آخری جب ہم نے ختم کی تو ایک بھی نہیں آتا تھا۔ جی تو اگر بڑھ رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اس اسٹریم میں پھر اور لوگ زیادہ ہیں، لوگ اور آ ہیں۔ جاتے ہیں، بالکل وہ جو آتے تھے اور جو دوسروں کو لے کے آتے تھے، انگلینڈ سے کوئی کینیڈا سے بھی ایک آدھ آیا ہوا تھا، ختم سارے فنش۔ جی جی تو بڑھ کوئی نہیں رہا ہے، صرف یہ ہے کہ ایک دجل تاثر کریٹ کرنا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بات میں نے اس وجہ سے کی کہ سال ڈیڑھ پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں اولیاء مقبول جان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ بھائی پاکستان کے اندر انہوں نے تو بڑی تعداد بتائی تھی کہ 8 لاکھ کے قریب انہوں نے یہ تعداد آپ کو اس سے بھی زیادہ مل جائے گی، لیکن وہ تعداد وہی والی بات ہے جو آپ نے کہہ دی۔ کیونکہ ان کا نہ تو کسی کے پاس کچھ شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے، جی نہ ان کا ایڈریس ہوتا ہے، نہ جی تو ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے صرف جو سوشل میڈیا پہ ان کی پروفائلز ہیں، اکاؤنٹس ہیں۔ تو آج کل الحمدللہ ایسے سافٹ ویئر آ چکے ہیں، آپ کو لگائیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کتنے اکاؤنٹس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایجنڈا ہے، یا یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ بالکل ایجنڈا ہے۔ دیکھیں،
لوگوں کی اکثریت جاتی ہے ٹرینڈ کے پیچھے. جی جب آپ ٹرینڈ یہ بنا دیتے ہیں کہ لوگ بڑی تعداد میں دین چھوڑ رہے ہیں جی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دین کے بارے میں جھوٹ بھی بول رہے ہیں، جی تو اصل ایجنڈا تو یہی ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں. اور میں نے یہ بات بڑا عرصہ پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ پاکستان میں الحاد کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب ایک موومنٹ بناتے ہیں تو اس موومنٹ کے جو پائنیئرز ہیں یا جو ان کے تھاٹ لیڈرز ہیں، ان کے جو فکری رہنما ہیں، ان کو مباحث میں جانا پڑتا جی ہے، ان کو اپنے نظریات کا دفاع کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ جتنا ہمارا یہ طبقہ ہے یہ مجموعی طور پہ جگت بازی، جھوٹ، دجل، اسکرین شاٹ، بس اس سے آگے نہیں جاتی. اس سے آگے نہیں. میں تو ان کو آفر کرتا ہوں کہ آپ میرے پلیٹ فارم پہ آئیے، لائیو آئیے، جی کیمرہ بند کر کے آئیے، وائس چینجر لگا کے آئیے، جی آپ بات کیجیے. جی نہیں کرتے. اچھا، یہ گزشتہ کچھ عرصوں میں کچھ کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ کالج یونیورسٹیوں کے اندر کچھ لیکچرار پروفیسر ذرا ایسے پائے گئے کہ بھائی جو نوجوانوں میں اس چیز کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح بات. تو اس حوالے سے ایک تو بالکل یہ صحیح بات بات ہے. اس کی تصدیق آپ کر رہے ہیں، تو کیا اس کے اندر ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ادارے کچھ کمزوری دکھا رہے ہیں یا انتظامیہ؟ بہت زیادہ کمزوری دکھا رہے ہیں، بہت زیادہ، اس حد تک دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ اس طرح کی پریکٹس چلے صرف. اور اس میں صرف اساتذہ اس طرح سے نہیں ہے کہ صرف اپنی کلاسز میں کر رہے ہیں، جی وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. ابھی میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی کیسے نوجوان کی جو ان کے چنگل سے بچ کے آیا ہوا تھا. مین پرابلم ہے پاکستان کے سوشلسٹس. جی یہ اسٹڈی سرکلز کے نام پہ الحاد پھیلاتے ہیں جس میں بے دریغ طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں. جی لوگوں کو پہلے اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، کمروں سے نکال کے ان کو پارکوں میں لے کے جاتے ہیں، وہاں سے پھر انہوں نے فلیٹس لیے ہوئے ہیں کرائے پہ، وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. وہاں پہ اپنی جو پبلیکیشن ہے، میں وہ جو بچے ان سے بچ کے نکلتے ہیں وہ سارے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ شروع میں وہ ہوتا ہے کہ ہمیں سوشلزم کے بارے میں باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ ساری اسلام کے خلاف بتا رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ ایک سسٹمیٹکلی کام کر رہے ہوں اور دھائیوں سے کر رہے ہوں تو اس کا کوئی نہ کوئی تو افیکٹ ہوگا. تعلیمی اداروں کی یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ بھائی یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اچھا، یہ نوجوان جو ان کے چنگل میں پس جاتے ہیں تو وہ نوجوان کو انہوں نے جو گرفتار مطلب اپنے اس نرغے میں لانے کی جو ہے وہ طریقہ کار ہوتے ہیں ان کے کیا ہو جاتا ہے؟ شروع میں ہوتا ہے وہ پوری ویڈیو کا وہ آپ ساتھ لنک شیئر کر سکتے ہیں جس میں اس نوجوان نے اپنی ساری کہانی سنائی ہوئی ہے. شروع میں ہوتا ہے کہ ان کو صرف سوشلزم کے بارے میں کہ ایک الٹرنیٹیو ماڈل ہے اور اس کی بڑی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ اس میں غریب کا خیال کیا جاتا ہے، اس میں یہ معاشرتی درجہ بندی نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ. سارا وہ بھی سارا فضول لغویات ہے، سارا کچھ اس میں چلتا ہے. لیکن بہرحال اس چیز پہ وہ لوگوں کو گھیر کے لے کے آتے ہیں. اس کے بعد پھر آہستہ 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 پھر وہ دین کی طرف بات لے کے جاتے ہیں. سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ چلنے والا ہے، کون نہیں چلنے والا ہے. اس میں لڑکے لڑکیوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب دیہاتوں سے اٹھ کے بہت سے بچے ہیں جو کہ آتے ہیں یونیورسٹیز میں، انہوں نے یہ لڑکیوں کے ساتھ گھل مل کے بیٹھنا سارا یہ اس کو ویپن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. آپس میں ان کی گروپس بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تم دو بیٹھ کے اس چیز پہ ڈیبیٹ کرو، اس کا نتیجہ نکالو. وہ آگے سے ہنس کے اس کے ساتھ فزیکل کنیکشن، ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، یہ وہ. اب یہ ایک میچور ذہن کے لیے یہ باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی. لیکن ہم جس طبقے کی بات کر رہے ہیں، جس آڈینس کی بات کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ زندگی میں ایک ایسا تجربہ جو پہلے کیا ہی نہیں ہوتا انہوں نے. تو یہ ہر طرح کی سائیکالوجی یوز کرتے ہیں. اچھا، اس میں دیکھیں اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہر مکتب فکر کو لے لے، مطلب ہزاروں کے لاکھوں، اگر ہم کہہ دیں کہ لاکھوں کی تعداد میں مدارس ہیں، مذہبی لوگ ہیں، مذہبی اسلامی ملک ہے. تو اس میں جو لوگ اگر اس طرح کے نرغے میں چلے جاتے ہیں، ہم سے کمزوریاں کہاں ہوتی ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ان کے شکار ہو جاتے ہیں؟ سب سے پہلی غلطی ہم سے ہوتی ہے ہمارے رویے کی. اور یہ میں کوئی ایک دو لوگوں کے فیڈ بیک پہ نہیں، یہ بہت سے لوگوں کے فیڈ بیک پہ، کہ ہمارے ذہن میں اگر تشکیک پیدا ہوتی ہے، اگر کسی چیز کا کوئی بھی ہمارے ذہن میں کوئی احتمال، تو ہم جاتے ہیں اپنے مولوی صاحب کے پاس، اپنے عالم دین کے پاس. تو سب سے پہلے جو ہمیں سننے کو ملتا ہے وہ غصہ. آگے سے آپ کے ذہن میں سوال کیوں آیا، تم ہوتے کون کرنے والے، دوزخ میں جلو گے، یہ وہ ایک ریشنل کویسچن لے کے آپ کے پاس آیا ہے اپنی کنفیوژن دور کرنے کے لیے. بالکل. تو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور یہ دیکھیں، یہ ہمارے علماء، ہمارے مولوی حضرات، ان کو یہ چیز اس لیے بھی سیکھنی چاہیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتائی ہوئی ہیں. اب دیکھیں، آج کی زندگی میں بظاہر اگر دیکھیں تو میری زندگی پہ اس بات کا کیا فرق پڑتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا، مرنے کے بعد جینے کے معاملات کیسے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا کہ وہ پرندوں کا واقعہ سب کو پتہ ہے کہ ان کو ذبح کرو اور ان کو سارا.
میری زندگی میں آئی پریکٹیکلی اگر میں کہوں کہ مجھے بتاؤ کہ میری زندگی میں سے یہ سہولت آتی ہے تو بظاہر کچھ نہیں آتی، لیکن اللہ قرآن میں کوئی چیز بلا وجہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ہونے والا ڈائلاگ قرآن میں ریکارڈ کر کے بتا رہے ہیں کہ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، اگرچہ انبیاء اس چیز سے محفوظ ہیں لیکن اس کے باوجود ایک انکوزیٹیونیس ہوتی ہے، وہ آ سکتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے پھر سمجھاؤ، دلائل سے سمجھو، بات کرو اس پہ۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم آگے سے لوگوں کو شٹ اپ کال دے دو۔ تو وہ ایک بات میں اکثر کہتا ہوں، اور یہ بڑی کرٹیکل ہماری اسٹریٹجی کا حصہ ہونی چاہیے، کہ اگر آپ کسی کے سوال کے جواب میں اس کو بے عزت کر دیتے ہیں، اس کی تحقیر کرتے ہیں، تضحیق کرتے ہیں، تو اس کا سوال ختم نہیں ہو جاتا اس سے، وہ اور بگڑے گا۔ اب وہ اپنا سوال لے کے کسی اور کے پاس جائے گا، تو پھر وہ اس کے جو مرضی ہوگی پھر اس کو وہ جواب دے گا۔ آپ سے تو پہلے ہی وہ اکھڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے کہ ان بچوں کو امبریس کریں۔ دیکھیں، میں عالم دین نہیں ہوں، میں مدرسے میں کبھی نہیں گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مجھ پہ نعمتیں ہیں کسی کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ جسے میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ بہت سے لوگ ہیں جو دین چھوڑ چکے تھے اور میرے ہاتھ پہ واپس دار اسلام میں آئے، اور میں نہیں ہوں عالم دین۔ میں ان کے فقہی سوالات کا جواب نہیں دیتا، میں ان کو آگے سے فون نمبر دے دیتا ہوں کسی مفتی صاحب کا، آپ ان سے بات کریں۔ جو سمپل سوال ہے کہ وہ واپس دین میں کیوں آ جاتے ہیں، اور بعد میں جو میری ان سے بات ہوتی ہے تو سارے یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے رویے میں جو ایسا تھا کہ ہمیں سوال کا جواب ملا، اس سے زیادہ اچھی بات لگی کہ آپ نے اپنا سمجھ کے ہماری بات سنی، رہنمائی کی۔ باقی جو ہم جہاں جاتے ہیں وہ تھوڑا سا وہ غصہ گرمی زیادہ ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا سا ہمیں اس میں جہاں تک سمجھوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی کسی کے پاس ایک بندہ جاتا ہے، وہ اپنا سوال رکھتا ہے، شاید اس کو جواب نہ آتا ہو، تو آپ اس طرح کریں کہ اس کو کسی اور کے پاس ریفر، کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ مجھے فقہی کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں ان کو جو ہے کسی مفتی کا نمبر دے دیتا ہوں۔ تو اگر کسی عالم دین کے پاس، تو اس میں شرم والی تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی بندہ آتا ہے اس کو اس کا سوال کا پتہ نہیں ہے، جواب کا پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہزاروں جو ہے وہ ایسے علماء گزرے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا سوال کا جواب ہے، تو کسی اور کو بجائے اس کے کہ آپ اس سے جان چھڑانے کے بجائے اس کو۔ بالکل آپ نے درست اسیس کیا۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو خود سوال کا جواب نہیں پتہ ہوتا تو آپ اپنے جو گیپ ہے نالج کا اس کو ایگریشن سے فل کرتے ہیں، اس کو جارحیت سے آپ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک غلط رویہ ہے۔ تو ایک بات ہے، مجھ پہ یہ الزام عام طور پہ لگتا ہے کہ میں پاکستان میں مدارس، علماء اور مولوی حضرات کا بہت دفاع کرتا ہوں، اور یہ بالکل ٹھیک الزام لگتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ احسان ہے، معاشرے پہ احسان ہے اس طبقے کا، لیکن جہاں پہ آپ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں وہ بھی انہی کی اسسٹنس ہے کہ اگر آپ اپنے رویے کے اس پہلو پہ غور کر لیں تو اسے دین کا بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو میں اس سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے میرا یہ فیڈ بیک ہے۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو یہ ناسور معاشرے کے اندر جو پیدا ہوا ہے اور جو آگے پھیل رہا ہے یا جو ہے، اس کو روکنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کیے جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو انگیج کریں لوگوں کے ساتھ، ٹھیک، اور دوسرے یہ ہے کہ ان کے جو میں نے کچھ مدارس سے بھی بات کی ہے کہ جو بھی ہمارے پاس احادیث ہیں اس کا دیکھیں ایک تحریری لیول ہے، جو تحریر میں چیز آ گئی ہے، ایک اس کے ساتھ اراؤنڈ پورا باڈی آف نالج ہے کہ اس کا سیاق و سباق کیا تھا، یہ کہاں کی بات تھی، کب کی بات تھی، صحیح ہے تو صحیح بے اعتبار سند ہے یا بے اعتبار متن ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں یہ علماء کے پاس ہیں، عام عوام کے پاس نہیں ہیں۔ عام عوام تو دیکھتی ہے صحیح، ہاں بس ٹھیک ہے، صحیح، بات ختم ہوگی۔ تو ایک تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی اعتراضات ہیں احادیث پہ ہیں، قرآن پہ ہیں، ابھی تک میں نے ایک ایک کر کے کھنگال کے دیکھا ہے، کسی کی ڈیپتھ میں کوئی بات نکلی نہیں۔ تو ایک تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس نالج کو عام کر دیں کہ فلاں حدیث اس کے پورے اراؤنڈ اس کے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ یہ ہیں۔ ایسے ہی قرآن کی آیات کا وہ تو خیر اس پہ تو بہت سے لوگوں نے جواب ان کو دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر غصے کے ان کے جو تھاٹ لیڈرز ہیں آپ ان کو چیلنج کریں کہ آئیے ہمارے ساتھ آپ ایک مہذب ڈیبیٹ کریں۔ میری ابھی ریسنٹ ڈیبیٹ کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ کسی بھی سسٹم پہ اعتراض کرنا یہ سب سے بڑا آسان کام ہے۔ آپ مجھے دنیا کا خوبصورت ترین مکان میرے سامنے رکھ دیں، میں ہزار نقائص نکال دوں، وہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی میں نکال دوں گا۔ یہ لوگ اصل میں ان کی جو فکری گہرائی ہے اس کا فقدان سامنے آتا ہے جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ مباحث میں ہم اپنا دفاع کرتے ہیں، آپ اپنے نظام کا دفاع کریں۔ میرا ابھی ایک ملحد سے
ایک ڈبیٹ ہوئی کچھ عرصہ پہلے جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ ملحدین کا امام، پاکستانی ملحدین کا امام میں ہوں، اور ہماری ڈبیٹ کا ٹاپک تھا اسلامی اخلاقیات اور الہادی اخلاقیات. ٹھیک. اس کے پہلے جو اس کی اوپننگ سٹیٹمنٹ تھی اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم تو سیکھنے آئے ہیں کیسر صاحب سے کہ الہادی اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، الہاد کی تو کوئی اخلاقیات ہوتی نہیں ہیں. جی. تو میں نے اسے ڈبیٹ میں پوچھا بھی کہ پھر آپ یہاں پہ عام لینے آئے ہوئے ہیں، پھر اگر موضوع تو یہی ہے کہ آپ دیکھیں نا، آپ اسلام پہ اخلاقی اعتراض کریں گے جی. تو آپ کے پاس دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جی. نمبر ایک یہ کہ آپ کو اخلاقیات کا پتہ ہونا چاہیے، اور نمبر دو یہ کہ آپ کے پاس بہتر اخلاقیات کا ماڈل ہونا چاہیے اسلام سے بڑھ کر. اسلام سے بڑھ کر. اگر آپ کے پاس اخلاقی بنیاد ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو کیسے پتا کہ یہ چیز غلط ہے؟ جی. آپ کی ذاتی رائے اپنے پاس رکھیں. اس ڈبیٹ کے بعد میں نے وہ ای میلز ابھی شیئر کرنی ہیں کہ ساؤتھ افریقہ میں کوئی 30-35 لوگوں کا ایک گروپ، جس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، اور بعد میں ایک اور بھی ہے کہ وہ بھی واپس آنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کی ای میلز کی مجھے انہوں نے بھی اجازت نہیں دی کہ میں وہ شیئر کروں. کچھ لوگ ہیں جو آلریڈی مسلمان ہو گئے، جو فرسٹریشن میں چلے گئے، ایسے ملحدین کہ بھائی ہم تو اس بندے کی بات سن کے اسلام پہ اعتراض کرتے تھے، یہ کہتا ہے ہماری اخلاقیات ہی نہیں ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو بغیر موقع دیے کہ ہم ان پہ کوئی گالی دیں گے یا کچھ ایسا کریں گے، عزت اور احترام سے انہیں کہو کہ ایک دفعہ تم ہمارے سامنے الہاد پہ بات کرو. اب دیکھیں، الہاد اتنا پیدل نظریہ ہے، اتنا پیدل نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الملک کچھ آیات کے علاوہ قرآن میں اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا، کہ یہ فکر ہی نہیں ہے. شرک فکر ہے، اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے کہ اس میں پازیٹیو چیزیں ہیں نالج کے حوالے سے. پازیٹیو مطلب یہ نہیں کہ اچھی ہیں، پازیٹیو مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ نہیں 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 آپ غلط ہو. اس میں وہ دلیل دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے مقربین بن جائیں، نہیں ہم تو یہ ہم تو وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. والدین سے ملی وغیرہ. الہاد کے پاس کیا ہے سوائے اس کے اعتراضات کہ آپ غلط ہے بس. تو اس لیے کہنا کہ الہاد کو اگر آپ نے ڈیبنک کرنا ہے، صرف الہاد پہ بات کرنا شروع کر دیں، بس اتنا سا کام. اور میں اس بات کا جو ہے آپ نے بیچ میں بات کی تو میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تمام مکاتب فکر کے جو نصاب مدارس کی جو نصاب ہے، تو شاید اس بات پر مجھے کچھ لوگ تنقید کا بھی نشانہ بنائیں، تو اس نصاب کے اندر میں نے دیکھا الہاد پر کوئی ایسا مواد نہیں. شاید آپ نے بھی اس کی اسٹڈی کی ہو، تو الہاد پر کوئی ایسا مواد نہیں ہے. تو اس وقت کی ضرورت ہے اس پر جو ہے کہ اس کو شامل کیا جائے یا اس کو مضمون بنائے. الہاد پہ مواد اس طرح سے کریٹ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے جو ایک تو اس کا ہے کہ جو ان کے اعتراضات ہیں اس کا ہم جواب دے دیں، اور وہ علم الکلام میں موجود ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. جو ان کے اوپر جو کانٹینٹ ہے وہ ان کے جو فکری گیپس ہیں، جو ایکسپلینیشنز چیزوں کی نہیں ہیں، وضاحتیں نہیں ہیں، اس پہ آپ بات کرنا شروع کریں، بات ساری ختم ہو جاتی ہے. لیکن جیسے میں نے آگے عرض کیا نا کہ اس کو کبھی کسی طبقے نے سنجیدہ لیا ہی نہیں ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے کہ یہ جب بھی پریشر میں آتا ہے یہ اپنے بیان بدل دیتا ہے. الہاد جدید، یہ نیو ایتھیزم کے 4 بڑے جو ان کے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو پیر حضرات ہیں، ان کے مرشدین ہیں، ان میں سے ایک رچرڈ ڈاکنز بھی ہیں. ایک ٹی وی پروگرام میں کویسچن کے پریشر میں آ کے وہ بھی کہنے لگے نہیں میں تو خود کو ایگنوسٹک کہتا ہوں، اور بعد میں پھر ایگنوسٹک وہ سب لے لیتے ہیں، کیونکہ اس کے دامن میں کچھ ڈیپتھ ہے ہی نہیں. آپ کتنا عرصہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، اتنی سمپل بات ہے. سٹیپ نمبر 1، تم غلط ہو، یہ تمہاری کام، یہ چیز غیر اخلاقی ہے. آپ سوال پوچھتے ہیں کہ اچھا بھائی آپ کی بہتر کیسے ہے، اس کا جواب ہے سٹیپ نمبر 2، ہماری تو اخلاقیات ہوتی نہیں ہے. اب اس پہ آپ کیا ہے نہیں، میں غلط ہوں تو راستہ کون سا نکل آتا ہے؟ آپ کی ذاتی رائے ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. ہاں، ایک چیز ہے جو ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ سیکولرزم اور الہاد دنیا میں جب بھی یہ طاقت میں آیا ہے اس نے خون کے دریا بہا دیے ہیں. ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں رین آف ٹیرر کے بارے میں. ہم جو اسٹیٹ ایتھیزم امپوز کیا جاتا ہے فرانس میں، کہ اس میں کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا، مذہبی لوگوں کو قتل کیا گیا، ہم وہ بتا سکتے ہیں. ہم لیگ آف ملیٹنٹ ایتھیسٹ 1925 کی جو موومنٹ تھی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. ہم جو یوکرین میں فیمن کریٹ کر کے لوگوں نے مختلف اعداد و شمار کے مطابق تقریباً کوئی
34-35 لاکھ سے لے کر 60 لاکھ لوگ ہیں جو ان لوگوں نے بھوک سے مار دیے تھے، ہم اس کا ذکر کر سکتے ہیں. ہم ذکر کر سکتے ہیں جو پبلشڈ اعداد و شمار ہیں کہ اب ملحدین قتل کر کے اس کا ڈیٹا تو رکھتے نہیں ہیں، لیکن عام طور پہ ہوتا ہے کہ جو ماہرین ہوتے ہیں بعد میں اعداد و شمار کے، وہ لوکل ڈیٹا اکٹھا کر کے تو اس کو انٹرپریٹ کر کے ہمیں قریب قریب لے جاتے ہیں حقیقت کے. اب جو رینج ہے کہ کتنے لوگ ان کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں، جو لوور اینڈ ہے وہ 40 ملین لوگوں کا ہے، اور جو اپر اینڈ ہے وہ 259 ملین لوگوں کا ہے، تقریباً 26 کروڑ لوگ جو ان کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں. دنیا میں کسی فکری طبقے نے اور انسانوں کا اتنا قتل نہیں کیا جتنا اس طبقے نے کیا ہے. وہ بھلے سوشلزم کے نام پہ کیا ہو، وہ کسی اور نام پہ کیا ہو، اسٹیٹ سیکولرائزیشن فرانس کی اس کے نام پہ کیا ہو، لیکن وہ کرنے والے ملحد ہی ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہم دنیا کے سامنے لے کے آ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں ذرا ان کا دامن دیکھو تو صحیح. اچھا، یہ آخری سوال ہے کہ ان کا مین مقصد کیا ہے؟ یہ اس سوال کا جواب یہ خود بھی نہیں دے سکتے. میں نے بھی بڑی بار پوچھا ہے، اچھا، بڑی بار میں نے پوچھا ہے. مجھ سے کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی میں ایک صاحب تھے، مجھے ان کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہاں کے کوئی ایتھیسٹ تھے، ملحد تھے. تو انہوں نے کسی آدمی کے حوالے سے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے جنت دوزخ میرے لیے میٹر نہیں کرتی، میں نے دوزخ میں جانا ہے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ جب آپ یہ کام بار بار کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ گفتگو کس طرف جائے گی. تو مجھے کچھ آئیڈیا ہو گیا تھا، تو میں ان سے بحث میں نہیں الجھا. وہ بحث میں الجھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی چیز کی بحث میں چلے گئے ہیں جہاں پہ ایک طرف دعویٰ موجود ہے جس پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، دوسری طرف دعویٰ ہی نہیں ہے. تو ان کا مرضی یہ تھی کہ ہم یہ کہیں کہ دیکھو دوزخ بڑی بری چیز ہے، ہمارا مقصد آپ لوگوں کو بچانا ہے، اور وہ آگے سے کہہ جی اگر وہ نہیں بچنا چاہتے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ سوال ہے ایک ہم ان سے پوچھتے ہیں. تو جب ان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے کہ میں نے دوزخ میں جانا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے، میں نے کہا جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بسم اللہ، بنائی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، آپ کے استقبال کے لیے فرشتہ بھی کھڑا ہوا ہے، شور جائیے. اب ان کو بڑا غصہ آیا اس بات پہ کہ ان کی جو ساری گیم پلان تھا وہ سارے کا سارا وہ فلاپ ہو گیا. لیکن بعد میں سوال اپنی جگہ پہ رہ گیا. میرا مقصد تو یہ یار آپ جنت میں چلے جائیں، دوزخ سے بچ جائیں، آپ کا کیا ہے؟ آخر میں راجہ صاحب یہ جو نوجوان کی جو اس طرح کی گفتگو سن لیتے ہیں، بس اوقات ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں، عام لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، ہمارا بھی اندر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دجال کا زمانہ آئے گا تو وہ بڑے بڑے صاحب ایمان لوگوں کو لے جائے گا. کسی بندے سے پوچھے نا تم دجال کے زمانے میں ہوگا تو کیا کرو گے، یہاں سینہ نکال کے اس کی ایسی کہ تیسی میرا ایمان وہ کرے گا، میں دیکھتا ہوں کیا کرے. اللہ کے حدیث میں بہت کم لوگ بچیں گے، اور حدیث ہے کہ پناہ مانگو، نہ جانا اس طرح، اس زمانے سے ہی پناہ مانگو کہ نہ تمہیں دیکھنا وہ. لیکن ہر بندہ یہاں پہ ہے نا. تو میں کہتا ہوں کہ آپ اگر ملحدین کی 2 4 6 باتیں سن کے آپ کا ایمان ہل گیا ہے تو اس نے تو جنت اور دوزخ ساتھ لیے گھوم رہا ہوگا. یہ تو صرف 2 4 باتیں ہیں. ایمان کا ٹیسٹ یہ ہے، دیکھیں کوئی پریکٹیکلی کوئی آپ سے یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں تمہیں اس طرح سے دلیلیں دوں گا کہ تم مجھے سامنے دیکھو گے اور کہو گے کہ اللہ ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں وہ کچھ دیا جو اپنی بہت سی مخلوقات کو نہیں دیا، عقل دی ہے، ریشنیلٹی دی ہے، اور تمہارے سامنے ایویڈنس رکھ دیا ہے اس طرح سے کہ تم میرا انکار کر ہی نہیں سکتے، لیکن اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے تم نہیں کر سکتے. اب یہ جو لوگ ان کی باتوں سے بہک جاتے ہیں، ان کو یہ کر صرف چھوٹی سی چیز ہے کہ اگر تو آپ دین چھوڑ کے آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں تو پھر تو انسان کہے، لیکن اگر آپ کے سوالات بڑھ جاتے ہیں جو کہ ہر ملحد کے بڑھ جاتے ہیں، جو آپ کسی کو نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی اضطراب نہیں ہے. یہ ان لوگوں کو ہدایت دیتی ہے جو اندیکھی چیزوں پہ ایمان لے کے آتے ہیں. تو اللہ تو یہ کہتا ہے کہ تمہیں میں نے اتنا کچھ دے دیا ہے، اتنا کچھ دے دیا ہے کہ دنیا کے ہر سسٹم میں اندیکھی چیزوں پہ ایمان لایا جاتا ہے. ہر سسٹم میں آپ نے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آنا ہے اور اس نالج کی بیس پہ لے کے آنا ہے جسے آپ عقلی طور پہ ایکسس کر سکتے ہیں، اس کی طرف جائیں. یہ جو چیزیں ہیں، اور پھر اپنے آپ کی ان کی ملحدین کو تھوڑا سا پہلے پڑھ لیں. مثال کے طور پہ
مولدین کی عمر عام طور پہ مذہبی لوگوں سے کم ہوتی ہے، جی یہ جلدی مر جاتے ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ ڈپریشن؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سرٹن جینز ہوتی ہیں، جی ہمارے دماغ کے اندر سرٹن ان کا کردار ہوتا ہے کہ وہ اگر پریشر آتا ہے ان پہ تو وہ اس کو ہینڈل کرتی ہیں۔ اگر آپ ایک بڑے سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ کے اندر اس پریشر کو ہینڈل کرنے کی وجہ سے آپ کا امیون سسٹم، قوت مدافعت زیادہ بہتر رہتی ہے۔ جب وہ نہیں ہوتا تو آپ سٹریس میں جاتے ہیں۔ مولدین کا سٹریس یہ بڑی یعنی کہ بڑی پکی یعنی کہ مجھے بلکہ ایک ملحد ملا، سوری بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں نے کہا میں پتہ نہیں آپ فلاں چیز کا تو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، میں نے کہا جی یہ ہے۔ رہی بات یہ پیسوں کی، تو میرا پروگرام ہے مولدین کے لیے اسپیشل مینٹل ہاسپٹل بنانے کا، آپ وہاں پہ ڈونیٹ کر دیجیے گا، کیونکہ آپ لوگ اکثر سٹریس میں ہوتے ہیں۔ اس سٹریس کی وجہ سے امیون سسٹم کم ہوتا ہے، جب وہ کم ہوتا ہے تو بیماری جلدی زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی ایوریج تقریباً 4 سے 6 سال، کچھ اسٹڈیز میں تقریباً 10 سال ان کی زندگی کم ہوتی ہے۔ آپ ان کی حالت کو دیکھ لیں، جتنے بچے واپس اسلام میں آتے ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کا سکون ختم ہو گیا تھا۔ میں بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ ان کو پڑھ لیں، ان کی قتل و خون پہ جو ہسٹری ہے وہ دیکھ لیں، ان کے لائف سٹائل کو دیکھ لیں۔ میں مسلمان ہوں، مجھ سے آپ جس مرضی ٹاپک پہ بات کر لیں، میں اگر نالج نہیں ہوگا تو میں کسی سے لے کے بات کر لوں گا، کیونکہ میں اس دین کو ماننے والا ہوں اور آپ اس دین کو ماننے والے ہیں جس میں والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، شہری اور ریاست کا تعلق، آپ کے فائنینسز، دفاع، پورے کا پورا لائف کا پیکج اسٹیبلشڈ ہے۔ مولدین کے پاس ان میں سے کسی چیز پہ ٹاپک بھی ہے جو آپ کو تو چھوڑیں، ٹاپک بھی ہے، یہ ہے تو کہاں سے ہے ہی نہیں سرے سے، ہے ہی نہیں نا، ہوگا تو کہاں سے آئے گا؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، ان کی 4 چکنی چپڑی باتوں کے پہ۔ ہاں ایک طبقہ ہے اس کا میرے خیال میں کوئی سلوشن نہیں ہے سوائے ان کی اپنی ذات کے، کہ پاکستان میں جو لوگ ملحد ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جسے ہم پرابلم فیبل کہتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ان کو اس سے پرابلم ہوتا ہے، بلکہ وہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو، یعنی کہ وہ پہلے ہی ان کو ملحد الحاد پہ لے کے جانے تک کی جو سٹیج ہے وہ پیچھے پورا بلڈ اپ ہوتا ہے، ایمان کی ان کی بنیادیں کمزور کر کے اب ان کو دین ایک ایسا مسئلہ لگ رہا ہوتا ہے کہ دین مجھے روک رہا ہے، تو پھر وہ دین کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم دین کو غلط ثابت کر دیں تو میرے اندر ایک مورل جسٹیفیکیشن، ایک اخلاقی جواز آ جائے گا کہ اگر میں اس کو چھوڑ۔ ایک تو وہ طبقہ ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو ذاتی گلوں شکووں کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ جیسے ہمارے ایک خاتون ہیں ملحدہ ہو گئیں اس وجہ سے کہ جس بندے سے شادی کرنا چاہتی تھی وہاں شادی نہیں ہو سکی، اس نے اللہ سے کہا اپنا دین پاس رکھو۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ تو میں جو سنجیدہ لوگ ہیں ان سے تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ان کو اسٹڈی کریں، اپنے آپ کو اسٹڈی کریں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی پیسہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ابھی یو ایس ایس جو فنڈنگ آئی ہے الحاد کو پھیلانے کے لیے، پاکستان، انڈیا، نارتھ افریقہ، ہر ادارے کو $25,000 ہیں، ہر ادارے کو۔ پاکستان میں نام نہیں لوں گا، کئی ادارے ایسے ہیں ادھر سے فنڈنگ کا اعلان آتا ہے، جس مہینے میں انہوں نے دیا اس مہینے کے بعد ان کی ٹون چینج ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا ملحد جس نے مسلمانوں کو مناظرے کا چیلنج دیا کہ میں اب یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، میں نے ویڈیو بنا کے کہا کہ جناب آپ کا چیلنج قبول ہے، وقت طے کرتے ہیں۔ اس نے مجھ سے ذاتی طور پہ رابطہ کیا، چلے میں نام بھی بتا دیتا ہوں، میں اویس اقبال کی بات کر رہا ہوں، پبلک فگر، وہ بھی مجھ سے رابطہ کر کے، وہ اس معاملے میں سارے تگڑے ہوتے ہیں، مجھ منتیں ترلے کر کے ویڈیو ڈیلیٹ کرائی کہ نہیں پلیز میں میری جان کو خطرہ ہو جائے گا میرا، یہ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، مطلب پیچھے سے وہ پیسہ لے کے بس آگے بڑھ کے میں پوری بات بتاتا ہوں کہ میں نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی، اچھا چلے کوئی بات نہیں ہے۔ وہی اویس اقبال تھوڑا سا ٹائم گزرا اور اسلام آباد کے آپ ہی کے شہر کے ایک ادارے میں بیٹھ کے برقعے والی خواتین کا مذاق بنا رہا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اب یہ پبلکلی وہی باتیں کر رہا ہے، اب جان کا خطرہ نہیں ہے، اور یہ ٹائم وہی ہے جب امریکہ نے فنڈنگ دوبارہ شروع کی تھی کہ اس مہینے میں فنڈنگ سٹارٹ ہو جائیں گی، اور 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ اویس اقبال نے یہ پیسے پکڑے ہوئے تھے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو پاکستان میں ٹرینڈ چینج ہوا ہے یہ اس ٹائم لائن سے میچ کر رہا ہے، تو پاکستان میں یہ پاکستان سے باہر بالکل ہی پیسے دیتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، آپ حضرات نے کیسر احمد راجہ صاحب کی گفتگو سنی، آپ حضرات کے جو اور سوالات آپ حضرات رکھ سکتے ہیں، آئندہ ان کے ساتھ جو بیٹھک ہوگی ان میں آپ حضرات کے سوالات کو لے کر ان سے گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا،
اللہ حافظ.